موقر و معزز مقابل احترام علماء کرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں مرکز تربیت یافتہ کا مستمم نہیں بلکہ وہاں کا خادم ہوں، استاد ہوں، مفتی ہوں۔ محتمم ہمارے برادران ہیں، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی۔ غلط فہمی نہ رہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بتا دیا۔ ایک بار ان کے پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام اپنے دلائل اور اپنے براہین کی بنیاد پر بلند تھا، بلند ہے اور تا قیامت انشاءاللہ بلند رہے گا۔ شاعر کہتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں ہے چار یار کا، تیری رگوں میں خون رواں ہے چار یار کا۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ لیکن جو اتار چڑھاؤ یا جو کمی زیادتی ہوگی وہ اسلام کے فالوورز کے درمیان ہوگی۔ کبھی مسلمان بلندیوں کی طرف بڑھے گا اور اپنے مقاصد کو پورے طور سے حاصل کرے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مسلمان پستی کی طرف جائے گا اور پستی اپنے دامن میں اسے سمیٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ان دونوں کا سبب خود مسلمان ہی ہے، خود اس کا کردار ہے، خود اس کا عمل ہے، وہ کون سی لائف گزار رہا ہے، خود اس کا طریقہ کار ہے۔ یعنی مسلمان اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسلام اور قانون اسلام نے جس طرح دنیا کے اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی اور پختگی سے تھام لے تو انشاءاللہ اسے آگے بڑھنے سے بھی کہیں نہیں روکے گا اور اس کا دبدبہ بھی لوگوں کے سامنے بالکل نظر آئے گا۔ لیکن اگر یہی مسلمان شریعت اسلامیہ کے دامن کو چھوڑ دے اور اسباب دنیا کو شریعت اسلامیہ کے مطابق استعمال نہ کرے تو وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے اور کم تر سے کم تر لوگوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس لیے آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنی ہوگی۔ سنت نبوی، قرآن کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہیں گے، جو بھی ٹارگٹ حاصل کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ ضرور پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو
سب سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا چاہیے، اور قرآن و سنت جس طرح ہمیں گائیڈ لائن دے اس کے مطابق اسباب دنیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ خواہ ڈاکٹر بننا ہو، خواہ انجینئر بننا ہو، خواہ لائر بننا ہو، خواہ جج بننا ہو، کسی طرح کا معاملات کو حاصل کرنا ہے، شریعت کے دامن کو چھوڑ کر کے اگر آپ حاصل کریں گے تو آپ اسے پورے طور سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، رونق اسلام اتباع احکام میں ہے، نہ کہ بے قیدی میں۔ یعنی اگر آپ اسلام کی رونق اپنے ذریعے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ احکام خدا بندی اور احکام رسول کی ہر آن ہر لمحہ پابندی کریں، اور پھر اسباب دنیا کے استعمال کرنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، فرض ہے کہ اپنے تحفظ حقوق مذہبی کے لیے گورنمنٹ سے جائز چارہ جوئی کو انتہا تک پہنچا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے شریعت اسلامیہ کی پابندی کر لی اور اسباب دنیا کو بھی پختہ اور مضبوط کر لیا، لیکن اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد اور آپ کا ٹارگٹ اور مسلمانوں کی بلندی یہ بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان جتنی بھی تحفظ ناموس رسالت، تحفظ شریعت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کریں، اور جو لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر محترم و مکرم الحاج سعید نوری صاحب قبلہ، بانی رضا اکیڈمی، اور ان کے ہمنوا جو دوسرے لوگ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے طور سے ان کا ساتھ دیں اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر طرح سے کوشش کر کے اس کام کو پائے تکمیل تک پورے طور سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، گستاخی کا جو دور ہے وہ ایسا نہیں ہے صرف آج کے دور میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا ہوا ہے۔ حکم شرعی ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسلام کے نظریے کے مطابق اس کا حکم قتل ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اور اگر نشہ بلا اکراہ کیا اور اس حالت میں کلمہ گستاخی بکا، جب بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک تو انسان صحیح سلامت ہے وہ الگ، اور ایک ایسا آدمی ہے جس نے نشہ کیا جان بوجھ کر، اب اس نے کلمہ گستاخی یا کوئی بھی گستاخی کا کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے مطابق یہ ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں، جب نشہ کرنے والے کا یہ حکم ہے تو جس کی عقل سلامت ہے، جس کا حواس سلامت ہے، اگر وہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو یقیناً اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے بدن چھوڑا نہیں جائے گا، اور ہمیں اپنی قوت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو جواب ضرور دیا جائے گا، اور اس کے لیے پورے طور سے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کا حکم تو ہے قتل کرنا، لیکن کیا بھارت میں یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے؟ تو میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے قول کی روشنی میں وہ بھی آپ کو واضح کر دوں تاکہ آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہر سلطنت اسلام نہ صرف سلطنت، ہر جماعت اسلام نہ صرف جماعت، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی مسلمان پر فرض ہے، مگر ہر تکلیف بقدر استطاعت اور ہر فرد بقدر قدرت ہے۔ نہ مقدورات پر مسلمان کو ابھارنا جو نہ ہو سکے اور ضرر دے اور اسے فرض ٹھہرانا شریعت پر افترا اور مسلمانوں کی بدخواہی ہے۔
ذریعے بھارت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قتل کرنا گستاخ رسول کا یہ کام حاکم اسلام کا ہے، کسی عام فرد آدمی کا نہیں ہے۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، اور جو شخص اس کو مسلمانوں پر فرض قرار دیتا ہے وہ اسلام کا بھی بدخواہ ہے اور مسلمانوں کا بھی بدخواہ ہے۔ تو اس بات سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہمیں بھارت کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، البتہ اپنی طاقت کے مطابق حکومتی سطح پر ان کے لیے کوئی قانون ایسا بنا دیا جائے کہ وہ اس طرح کی کوئی گستاخی کرے ہی نہ، اور اگر کرے تو ان کو سخت سے سخت سزا ضرور ملے۔ اور اس کے لیے رضا اکیڈمی اور ان کے احباب اور انصار اور دوسرے لوگ، سید معین میاں وغیرہ، یہ سارے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مقصد میں پورے طور سے ہر مسلمان ان کا ساتھ دے، تاکہ کہیں بھی ان کے پیر ڈگمگائے نہیں، اور ناموس رسالت کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں پورے طور سے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک آخری بات، جیسے بہت ابھی یہاں پر مولانا رئیس صاحب ہمارے بہت محترم عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس سے پیار سے بولنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، پیار سے بولنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہر کیٹیگری میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کیٹیگری میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس میں کچھ سمجھانے سے مان جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے نہیں مانتے۔ اسی طرح بھارت میں اپنے اگل بغل رہنے والے غیر مسلم بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہمارے بستی شہر میں لوگ مسجدوں کو آتے ہیں چن کر جاتے ہیں، اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ مان جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اسی بھارت میں رہتے ہیں جن کو کہا جائے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم مسلمانوں کو پورے ہندوستان کے لیول پر ایسی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ قانون بنے اور قانون کے مطابق عمل ہو، اور کبھی کوئی شخص اس طرح کی کوئی نہ تو رسول کے تعلق سے کوئی گستاخی کرے اور نہ ہی قرآن کے تعلق سے کوئی بدزبانی کرنے کی کوشش کر سکے۔ حضور حضرت علیہ رحمت و رضوان کی اقوال کی روشنی میں نچوڑ یہ نکلا کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی طاقت و قوت کے مطابق دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تن من دھن کے ذریعے تحفظ ناموس رسالت شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا پیغام یہ ملا کہ ہمیں اس طرح کے معاملات میں صرف یا اپنے طور پر کسی کو کوئی سزا نہیں دینا ہے، بلکہ قانونی طور پر چارہ جوئی کر کے ان کو مکمل طور سے زیر کرنا ہے اور انہیں سزا دلانی ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا اسلام اور ایمان پختہ ہوگا، اور ہمارا اسلام اور ایمان پختہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا عمل مضبوط ہوگا، اور ہمارا عمل مضبوط ہوگا دین اور دنیا کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ ہر میدان میں ہماری کامیابی مسلم ہوگی۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ جامعہ نظام الدین اولیاء جنہوں نے یہ مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایسے تو آپ کو بہت سارے مدد سے ملیں گے، لیکن حالات کے اعتبار سے انہوں نے جو انتظام کیا ہے، انسرام کیا ہے، اور جو ان کے مقاصد ہیں یقیناً یہ آفاقی ہیں، اور علامہ شکر قادری علیہ رحمت و رضوان کی ذہنیت کی بالکل عکاسی کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ عکاسی کریں، کیونکہ یہ کام کرنے والے ان کے شاہزادگان ہیں اور ان کے پوتے ہیں اور ان کے انصار اور ان کے مریدین ہیں۔ تو انشاءاللہ جس کی جامعہ کے ذریعے ایسا کام ہوگا جو ہر میدان میں اتر کر کے یہ علماء اور جو یہاں سے تیار ہوں گے وہ پورے طور سے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو شریعت اسلامیہ کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کی پورے طور سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان کا وقت 15 منٹ بڑھا دیا گیا ہے، تو 1:30 بجے اذان اور 1:45 انشاءاللہ جمع۔ اب آئیے اپنے مہمان خصوصی